گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے۔ پھر 2014 کے بعد جب ڈی چوک میں قبریں کھدیں، حملے ہوئے، سر پھاڑے گئے، توڑا گیا، ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کی گئیں، ملک کو جلانے کی باتیں کی گئیں، اوے آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اوے وزیر اعظم کو نکال کے باہر لے کر آؤ، یہی رویہ تھا نا۔ تو اعتراف آ جائے ہو رہا ہے تو کون سی حیرانگی کی بات ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو۔ پھر 2022 میں جب ملک کو ترقی کا مفلوج کر گئے، ملک کے اندر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، وہی ملک جو 2018 کے اندر 2014 میں دھرنا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، مہنگائی 3% کے اوپر تھی، بھوکا کر کے چلا گیا ملک کو، ترقی 6.1% کے اوپر تھی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے، واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا، جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا، گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں۔ آپ کو یاد ہے نا، موصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی کیونکہ کلاشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کا اعتراف کیا موصوف نے ایک دن پہلے، جو عوام جانتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو۔ اور جب 14 مارچ ہوئی، اس کے بعد جب 18 مارچ ہوئی، 18 مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا؟ سخت ری ایکشن آئے گا۔ اسی موصوف نے کہا تھا خدا نخواستہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، اس ملک کی فوج تباہ ہوگی، خدا نخواستہ، یہ بات اسی شخص کے منہ سے نکلی ہوئی ہے۔ اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں، سخت ری ایکشن آئے گا۔ یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پرامن احتجاج کی زمان پاک کے اندر۔ اور اسی وقت 9 مئی کا مجرم جب اعتراف گناہ کرتا ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب جاتے ہیں موصوف تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور سخت ری ایکشن آئے گا، اور عوام سخت ری ایکشن دکھائے گی۔ جن عوام کو آپ نے، جن لوگوں کو، جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے، آپ نے ان کو استعمال کیا، یہ وہ بہروپیہ ہے۔ یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر۔ یہ وہ پیٹرن ہے ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے، لیکن آپ اس ڈیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون سی جماعت ہے۔ یہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں، باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا، اور جو اعتراف جرم کر رہا ہے۔ پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پرامن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینک کے ٹھڈے مارو۔ پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو۔ پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو GHQ ہے اس کے اوپر حملہ کر دو، ایئر بیسس پہ حملہ کر دو۔ یہ پرامن طریقے سے کہا تھا، اور پرامن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ آپ کا لینا دینا نہیں ہے امن کے ساتھ، آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہے ہمارا رائٹ ہے پروٹیکٹ۔ رائٹ ٹو پروٹیکٹ میں اور رائٹ ٹو اٹیک میں فرق ہوتا ہے۔ رائٹ آف سپیچ میں اور رائٹ آف سیڈیشن میں اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے، رائٹ ٹو ہیٹ سپیچ میں فرق ہوتا ہے۔ رائٹ ٹو، کہتے ہیں جی ہمارے پاس رائٹ ہے جمہوری رائٹ ہے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دو، کہ جی سوشل میڈیا کا وہ بند کر دیا۔ ہمارا سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سینٹر ہے۔ آپ ٹویٹس دیکھیں، جو باہر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو اس کی تشہیر کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھو، سیاسی ٹویٹس ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں۔ یہ گناہ بھی کرتا ہے، اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے نہیں تم گناہ گار نہیں ہو، تم انقلابی ہو۔
تم ریولوشن لا رہے ہو. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتی. ہمیں بحیثیت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی. یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے, جب ملک کی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے. یہاں دہشت گردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے. فیک نیوز سے آپ بار بیٹھا کر اپنے نمائندوں کو ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پرامن احتجاج کی کالز ہیں, اور کہتے ہیں میرے ورکر نے کی تھی, یہ سب کچھ میرے ورکر نے کیا تھا. آپ نے 200 جگہوں اور ان تمام تنصیبات پہ لوگوں کو پلاٹ کیا, ان کو پوزیشن کیا, ان کو اٹیک کرنے کا آرڈر دیا, جس کا اعتراف آپ نے پرسوں کیا. اور ذرا بات کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں ایک سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کے اندر تفریق ہے. اس تفریق کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم ٹو اسپیچ اور فریڈم فار سیڈیشن اور ہیٹ اسپیچ میں فرق کو سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم دوبارہ سے 2014 اور 2018 اس سازشی ٹولے کے ہونے کے باوجود جو ہم نے ملک کو ترقی کی طرف نواز شریف کی قیادت میں لے کر گئے تھے, انشاءاللہ دوبارہ لے کر جائیں گے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس اعتراف جرم کے بعد سزا سنانی چاہیے. اب سستی سے, اب اس کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے ایک لاڈلے کو, ایک مجرم کو لاڈلا, قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا. وہ مجرم اعتراف جرم کر رہا ہے, قانون اور آئین کا منہ چڑھا رہا ہے, اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی. اس کو سزا سنائیں, اس کو سزا سنانی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق.